کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ ہاروت اور ماروت بھی انہی فرشتوں میں سے۔ جب فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی چیزیں رکھی، انسانی اثر رکھا، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی، فرشتوں کے اندر نافرمانیاں نہیں ہوتی، ایسی کئی چیزیں جو انسانوں میں ہیں فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے جب ہاروت و ماروت کو نیچے بھیجا، ان کے اندر غصہ بھی رکھا، ان کے اندر شہوت بھی رکھی، تو یہ جب دنیا میں آئے اب یہ کھاتے پیتے بھی تھے، انسانوں کی طرح کھانا پینا بھی ان کی ضرورت تھا، ان کے اندر شہوت بھی تھی، ان کے اندر غصہ بھی تھا، ان کے اندر کئی چیزیں تھیں، لیکن باوجود اس کے یہ پھر بھی نوری مخلوق ہی کہلائیں گے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نا جی اب وہ نور نہیں، بلکہ وہ ہاروت و ماروت فرشتے ہیں اور اللہ کا نور نوری مخلوق ہیں، تو اس بات کا انکار نہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ سارے انسانی کام کرتے تھے، جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور قرآن مجید سے اس بات کا ثبوت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دنیا میں آئے، کھاتے پیتے تھے، تو ان کے کھانے پینے سے یا ان کی ازدواجی زندگی سے یا ان کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا نور ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح سے فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی بشری لباس میں ضرور آئے، انہوں نے عوارض کو اختیار ضرور کیا، بھوک پیاس ساری چیزیں رہیں، لیکن باوجود اس کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صرف عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، اللہ کا نور نہیں ہے، بلکہ وہ نور خدا ہیں۔ وہ سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ اور مقام دیا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، اگر ہم تاریخ کی طرف جاتے بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ضرور ضروریات کی، بھوک بھی لگتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے ذرا سا نورانی جھلک ان کا پردہ ہٹاتا ہے اور وہ نورانی جھلک دکھتی ہے، تب یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جب دور میں قحط آیا تھا، لوگوں کو لگتی تھی بھوک، جب وہ پریشان ہوتے تھے، کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی زیارت کرا دیں، آپ ہمیں اپنی زیارت کرائیں۔ یہاں تک بھی تفسیروں میں ہے کہ ایک ایک مہینے تک ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کی جب ہم دیکھتے ہیں کتنی تاریخیں ہماری ملتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر گھر میں کھانا نہیں ملا، ان کے ہاں کچھ نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی، تو یہ اپنے گھر سے نکلے حضور کی زیارت کے لیے کہ جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے، بھوک کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ کھانا ضرورت ضرور تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہی نورانی جھلک نظر آتی تھی، تو پھر یہ جو دنیاوی معاملات تھے ختم بھی ہو جاتے تھے۔ تو جس کو دیکھ کر اگر بھوک اتر سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اس میں کچھ تو رکھا ہے، اور اگر ہم فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کا انکار کیسے کریں گے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کی ہم حفاظت بھی کریں، اور اسی تعلیم کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔